الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کا موضوع کامیاب کون؟ اگر دیکھا جائے تو انسانیت میں ازل سے ابد تک، ابتدا سے انتہا تک انسانیت کامیابی کی طرف رواں ہے۔ زمانے جہاں کے اندر بڑے بڑے دانشور لوگ کامیابی کے اصول وضع کرتے ہیں، قرآن مجید کی نظر میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ یوں ہی ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو تو پس وہ کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ قرآن مجید کی یہ آیت صحابہ کرام کی زندگی کا پیغام دے رہی ہے، اور قرآن نے یہی پیغام کی وضاحت ایک اور جگہ پر فرمائی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَزَّرُوا اور جنہوں نے تعظیم و توقیر کی، وَنَصَرُوا اور دین متین کی مدد و نصرت کی، اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور وہ نور، وہ قرآن کی ہدایت کا پیغام جو نبی لے کر آئے اس کی اتباع کی، اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہوئے۔ قرآن مجید کے اندر خواتین و حضرات بہت واضح، مستقل، مختصر مگر جامع پیغام ہمیں ملتا ہے۔ قرآن مجید کی طرف اگر دیکھا جائے تو قرآن ہماری ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے پیغامات دیے ہیں جو میری اور آپ کی کامیابی کی ضمانت بن سکتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اسلام عمل رسول سے تشکیل پاتا ہے اور ایمان عشق رسول سے تشکیل پاتا ہے۔ اسلام عمل رسول سے تشکیل پاتا ہے تو تعلق تعلیمات سے ہوا، اور ایمان عشق رسول سے تشکیل پاتا ہے تو تعلق ذات مصطفیٰ سے ہوا۔ صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر انڈھیلا ہے۔ وہ بڑی خوبصورت بخاری شریف کی حدیث پاک، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کا مقام ہے، کفار و مشرکین نے عروہ بن مسعود کو اپنا سفیر بنا کر بارگاہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا ہے۔ صحابہ کرام کا جم غفیر ہے، جھرمٹ لگا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عروہ بن مسعود آتے ہیں، اور وہ 5 صفات جو ان کو نہ کیسر و کسریٰ کے محلات میں نظر آئیں، نہ شام کے آتش کدوں کے محلات اور سلطنتوں میں نظر آئیں، نہ کیسر و کسریٰ کی بادشاہت میں نظر آئیں، وہ 5 خصوصیات جو بیان کرتے ہوئے کہنے لگے خدا کی قسم دنیا جہان کے بادشاہوں کی بادشاہت کو دیکھا ہے، اتنا حسین بادشاہ، اتنی حسین سلطنت میں نے خدا کی قسم کہیں نہیں دیکھی جو شاہ مدینہ کی بارگاہ اقدس میں دیکھا ہے۔ پوچھا دیکھا کیا ہے؟ کہا اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام اور تعظیم کا کیا کہنا۔ کامیاب لوگوں کی مثال پیش کر کے کہا پہلا ان کی یہ نشانی تھی کہ آقا لعاب اقدس پھینکتے، صحابہ کرام ہتھیلیاں رکھ لیا کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کی دوسری خصوصیت یہ دیکھی کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں اتنے محو توجہ ہوتے، حضور اگر کسی بات کا حکم دیتے تو صحابہ فوراً حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ تیسری بات، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین وہ پانی، صحابہ کرام کی تیسری اس خصوصیت کو بیان کر کے کہا وہ پانی جو مشکیزوں میں پڑا تھا، کوئی دیکھتا نہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس لگایا، جو ہی وضو فرمایا، صحابہ کرام اس وضو کے پانی کے لیے اپنی ہتھیلیاں نیچے رکھ دیتے ہیں، کوئی قطرہ بھی پانی کا زمین پہ نہیں گرنے پاتا، اور پانی کے قطرے اپنے جسموں پہ، اپنے منہوں پر مل لیتے ہیں۔ اور وہ صحابہ کرام جن کی آواز سے کیسر و کسریٰ لرز جاتا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وہ یوں محو توجہ تھے، ان کے سر جھکے ہوتے، نظر بھر کر بھی حضور کے چہرے پہ نہ دیکھ پاتے۔ 5ویں صفت عروہ بن مسعود نے جو بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ اقدس میں جب تشریف لاتے،
حضور کلام کرتے، صحابہ خاموشی سے حضور کی گفتگو کو سنا کرتے تھے۔ یہ کامیابی کا راز تھا، حضور کی ذات سے محبت کا تعلق تھا، یہ صحابہ کرام سے سچی محبت تھی، اور صحابہ کرام نے وہ کچھ کر کے دکھایا جو چشم فلک کی آنکھ نے کہیں نہ دیکھا ہوگا۔ عروہ بن مسعود یہ خصوصیت دیکھ کر جب پلٹے، کفار و مشرکین نے سفیر بنا کر بھیجا تھا، لیکن عروہ بن مسعود صحابی رسول بن کر پلٹے ہیں۔ آؤ اگر ہم بھی کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے صحابہ کرام کی زندگی کا، جو ہمارے ایمان کو تقویت دے سکتا ہے، ہمارے اسلام کو مکمل کر سکتا ہے، ہماری دنیا کو بھی سنوار سکتا ہے اور ہماری آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے۔